لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا وعلی من نور واحد. ایک دفعہ آپ سبھی حضرات مل جل کر صلوات بھیج دیجئے. اللہم صل علی. معزز اور محترم ناظرین کرام اور سامعین ذوی الاحترام، آج جس موضوع پر آپ کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے یہ ناچیز حاضر ہوا ہے، وہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے متعلق ان باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جن باتوں کا تعلق ہم سب کی زندگیوں سے بھی ہے، اور جن اہم ترین باتوں کا اہم ترین رشتہ ہم سب کے عقائد سے اور ہم سب کے اس عقیدے سے ہے کہ جس میں ولایت اور امامت کو قبول کرنا نہ صرف یہ کہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ انسان کی آخرت اور انسان کی میدان محشر کے بعد کی زندگی کے لیے بھی نہایت درجہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مجھے آقا امیر المؤمنین کی حیات طیبہ کے ان گوشوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر اور جن پر عقیدہ اختیار کرتے ہوئے انسان خود کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ بڑی طولانی اور بڑی طویل اور بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ جسے مجھے اپنے وقت کے اندر سمیٹ کر آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کو پروردگار نے اس کائنات کی ایسی مخلوق قرار دیا ہے کہ جن کے اوپر نہ صرف یہ کہ انسانیت کو ناز ہے، بلکہ آپ کی عظیم الشان وہ شخصیت ہے جن پر تمام ملائکہ کو ناز ہے، جن پر تمام انبیاء کرام کو ناز ہے، جن پر تمام رسولوں کو فخر ہے، بلکہ ایک جملہ کہوں، یہ وہ مخلوق کہ جس پر خالق کو ناز ہے، یہ وہ بندہ کہ جس پر معبود کو ناز ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں امیر المؤمنین کے جیسا عبادت گزار بندہ کون، کہاں، کس کو مل سکتا ہے۔ امیر المؤمنین کی جس خلقت کا مجھے تذکرہ کرنا ہے اور امیر المؤمنین کی جو زندگی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ زندگی اس دنیا کی ظاہری زندگی ہے۔ اللہ نے سرکار امیر المؤمنین کو جو زندگی عطا کی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو اس دنیا سے قبل کی آپ کی زندگی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو اس مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور کوفہ، ان تین شہروں میں سرکار امیر المؤمنین نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ ان
زندگیوں میں پہلی زندگی جو آپ کی اس ظاہری دنیا سے پہلے کی زندگی ہے، اس زندگی سے متعلق میں عرض کروں کہ آقا کے بارے میں وہ حدیث جو طرفین نے متفق علیہ طور پر لکھی ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق جو اس کائنات میں پروردگار نے قرار دی وہ اللہ نے اپنے نور سے خلق فرمایا۔ اللہ نے اپنے نور سے نور پیغمبر کو خلق فرمایا، اپنے نور کا ایک حصہ قرار دیا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد سرکار رسالت مآب کی یہ حدیث کہ فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ ہم دونوں کو پروردگار نے اس ایک ہی نور کے ذریعے سے کہ جسے اللہ نے پہلا نور، جسے اللہ نے پہلی مخلوق اس کائنات میں قرار دیا، اس کا دوسرا ٹکڑا سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو قرار فرمایا۔ یہ نور جو پروردگار نے سرکار امیر المؤمنین اور سرکار رسالت مآب کا ایک ساتھ خلق فرمایا، یہ نور پروردگار نے جناب آدم کے صلب میں قرار دیا، اور یہ نور ایک ساتھ جناب آدم کے صلب سے منتقل ہوتا ہوا ایک ولی سے دوسرے ولی کی آغوش میں آیا، دوسرے ولی سے تیسرے ولی، اس طرح سے یہ اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا یہ نور جناب عبد المطلب تک آیا۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ نور جن صلبوں سے اور جن رحموں سے گزرتا ہوا جناب عبد المطلب تک پہنچا ہے، ان صلبوں اور ان رحموں میں جتنی بھی شخصیتیں ہیں وہ سب اللہ کی توحید کی قائل ہیں، جتنی بھی شخصیتیں ہیں وہ سب دین پروردگار کی پیرو رہی ہیں۔ کوئی ان میں نبی بنا، کوئی ان میں رسول قرار پایا، اور کوئی ولی پروردگار تھا، کوئی موحد ساری شخصیتیں جو درمیان میں قرار پائیں وہ سب توحید کی پرستار تھیں۔ وہ تمام شخصیتیں اللہ کو ایک مانتی تھیں اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرتی تھیں۔ یہ نور جناب عبد المطلب تک پہنچا، اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں ہوتا ہوا، یہاں تک کہ پھر جناب عبد المطلب سے جب یہ نور آگے بڑھا تو اب یہ نور جناب عبد المطلب کے دو بیٹوں جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب، ان دو بیٹوں میں یہ نور دو حصوں میں ہو کر آگے بڑھا۔ جناب عبداللہ کے صلب میں جو نور آیا وہ نور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور وہ نور جو جناب ابو طالب کے صلب میں آیا وہ سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا نور تھا۔ یہ نور اب یہاں پہلا موقع ہے کہ جب یہ نور علیحدہ ہوا، کچھ دنوں کے لیے یہ نور اس طرح سے علیحدہ ہوا کہ اب یہ نور دو صلبوں میں قرار پا رہا ہے، اور پھر جناب عبداللہ کے صلب میں قرار پانے والے نور کو پروردگار نے جب اس دنیا میں جلوہ فگن فرمایا تو اس کائنات میں سرکار رسالت مآب حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں دنیا میں تشریف لائے کہ دنیا سے ظلمتوں کو مٹانا ہے، دنیا سے مصیبتوں کو ختم کرنا ہے، دنیا سے عذاب پروردگار کو ایک پوری طرح سے مٹا دینا ہے، لوگوں کو موحد بنانا ہے، لوگوں کو توحید پروردگار سکھانا ہے، اللہ کی بندگی سے آشنا کرنا ہے۔ اس انداز میں یہ نور جناب رسالت مآب کا اس کائنات میں چمکا، اور پھر جناب رسالت مآب اس دنیا میں آ چکی ہیں۔ ظاہر ہے ہم اس رسول کو اور اس نبی کو مانتے ہیں کہ جن کی نبوت اس دنیا میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کی نبوت تو اس موقع پر بھی تھی جب اس کائنات میں کوئی مخلوق نہیں،
اس موقع پر بھی اللہ نے اپنے اس رسول کو نبی کا درجہ دیا تھا کہ جس موقع پر اس کائنات ہی میں نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس موقع کے اوپر جناب آدم ابھی خلقت پا رہے تھے، اس موقع پر بھی پروردگار نے جناب رسالت مآب کو نبی کا درجہ اور عہدہ عطا فرمایا تھا۔ میں جس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں اپنے موضوع سے زیادہ نہ دور جاتے ہوئے، کہ سرکار رسالت مآب اس دنیا میں آئے ہیں تو نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب کسی کا انتظار ہو رہا ہے، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی قول پروردگار، نہ کوئی قرآن کی مجید کی آیت شریفہ۔ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہے جو انتظار میں مصروف ہے، اور پھر کس کا انتظار ہے؟ اسی نور کا انتظار ہے کہ جس نور کو پروردگار نے ہمیشہ صدیوں تک ایک ساتھ رکھا تھا، اور چند مدت کے لیے، کچھ مدت کے لیے یہ نور ایک دوسرے سے علیحدہ ہوا ہے، لہٰذا اب انتظار ہو رہا ہے، یہاں تک کہ حضور ختمی مرتبت کی عمر مبارک 30 سال کی ہو گئی۔ اب اللہ نے اس نور کو جو جناب عبد المطلب تک ساتھ میں آیا تھا، اس نور کو دوبارہ اس کائنات میں اس انداز میں بھیجا کہ وہ سید الاوصیاء قرار پائے، اس انداز میں بھیجا کہ وہ خلیفۃ الرسول قرار پائے، اس انداز میں بھیجا کہ اخو الرسول کہلائے۔ نہ جانے کتنے رتبے لے کر سرکار امیر المؤمنین اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں، اور اب یہ نور ہے جو جناب عبد المطلب کے گھر میں چمکا، اس جناب ابو طالب کے ذریعے سے اس کائنات میں آیا۔ وہ جو عصمتی سلسلہ تھا، وہ جو مقدس سلسلہ تھا، وہ جو اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا سلسلہ تھا، وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ جناب ابو طالب جو موحد ہیں، جناب ابو طالب جو اللہ کے پرستار ہیں، ان کے گھر میں یہ نور آیا ہے۔ حضور اکرم کی عمر مبارک 30 سال کی ہے، اور اس موقع کے اوپر تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جو جناب امیر المؤمنین کی والدہ ماجدہ ہیں، اللہ کے گھر میں تشریف لائی ہیں۔ ساری دنیا اللہ کے گھر میں دعا کرنے آتی ہے تاکہ جب واپس پلٹے تو گھر پہنچنے کے بعد اس کے مسائل حل ہو جائیں، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر میں آئی ہیں اور اپنے اس بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کہ پروردگار میری اس ولادت کو میرے لیے آسان کر دے، اور تاریخ کہتی ہے کہ خانہ پروردگار میں ایک نیا در بنا۔ جناب فاطمہ اس در کے ذریعے سے اندر تشریف لے گئیں، اور پھر وہ در دوبارہ دیوار جڑ گئی، در ختم ہو گیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے اب اس گھر میں جو اللہ کا گھر ہے، جہاں پر عبادت کے علاوہ کسی عمل کی اجازت نہیں ہے، اس گھر میں اپنے اس بیٹے کو نہ صرف یہ کہ دنیا کے حوالے کیا ہے، بلکہ اس گھر سے، پروردگار کے اس گھر سے جناب فاطمہ بنت اسد نے اس ولی کو جنما ہے کہ جو بیٹا اس کائنات کے لیے امام بننے والا ہے۔ اور پھر انداز بھی مختلف ہے۔ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد اس گھر میں رہی ہیں، اور اب جب جناب فاطمہ اس گھر سے نکل رہی ہیں تو اب پھر وہی در بنا، اور پھر جناب فاطمہ بنت اسد اندر سے باہر تشریف لائی ہیں، اور اب استقبال کے لیے وہ جو نور ہمیشہ ساتھ میں رہا تھا، اس نور کا دوسرا ٹکڑا اس نور کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ میں آ چکا ہے۔ سرکار رسالت مآب ہیں جو اپنی آغوش کو پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کے جنہوں نے سرکار رسالت مآب کی بھی پرورش فرمائی ہے، اپنے اس بیٹے کے حوالے اپنے اس نومولود کو کیا۔ سرکار امیر المؤمنین نے آغوش رسالت میں پہنچنے کے بعد 3 دن کا بیٹا ہے، ابھی اس دنیا میں تشریف لائے صرف 3 دن ہوئے ہیں، سرکار امیر المؤمنین رسالت مآب کی آغوش میں تشریف لائے اور آنکھیں کھول کر رسالت مآب کو دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی تک امیر المؤمنین نے اپنی آنکھوں کو بند رکھا تھا،
इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के घर में। इस दुनिया में आने के बाद जो नज़र पड़ी, सबसे पहली नज़र तो कायनात के सबसे अजीम रसूल पर नज़र पड़ी है। सरकार अमीरुल मोमिनीन को लेकर जनाब रिसालत मआब अब अपने बैतुश शरफ आ रहे हैं। ये नूर का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से फिर मिल गया है। ये नूर का वो टुकड़ा है कि जो इंतज़ार कर रहा था कि मुझे मेरा वारिस मिल जाए, मुझे मेरा खलीफा मिल जाए, मुझे मेरा नुमाइंदा मिल जाए, तब मैं अपनी नबूवत और रसालत का लोगों के दरमियान ऐलान करूं। अब फिर इंतज़ार है कि ये बेटा कुछ बड़ा हो जाए। आप गौर फरमाएं, 10 साल की उम्र मुबारक है सरकार अमीरुल मोमिनीन की, जब परवरदिगार ने रिसालत मआब को ऐलान रिसालत की इजाज़त दी है और जनाब रिसालत मआब ने अपने ख़ानदान वालों को ही बुलाकर सिर्फ तबलीग करनी शुरू की, इसलिए कि 3 साल तक पाबंदी है कि दूसरों तक पैगाम अभी न पहुँचाया जाए। हुजूर अकरम अपने सारे ख़ानदान को जमा कर रहे हैं और बार बार पैगाम पहुँचाया जा रहा है। वो पहला मौका कि जो दावत ज़ुल अशीरा का कहलाता है, उस मौके पर भी आलम यह है कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत, अमीरुल मोमिनीन की वसायत और अमीरुल मोमिनीन से उखुवत का ऐलान किया गया। सरकार रिसालत मआब के साथ अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं। यहाँ तक कि ज़ाहिर है कि बेटा जनाब अबू तालिब के घर का है, लिहाजा जनाब अबू तालिब और जनाब फ़ातिमा इनकी परवरिश कर रही हैं। लेकिन एक वो दिन भी आया कि जब दरवाजे पे सरकार रिसालत मआब खड़े हैं, दुनिया की निगाहें देख रही हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सरकार रिसालत मआब दरवाजे पे खड़े हैं। जनाब अबू तालिब ने पूछा, बेटा खैरियत क्या हुआ? कहा, चचा इतने दिन तक आपने मेरी परवरिश की है, अब मैं चाहता हूं कि इस बेटे को मैं अपने घर लेकर जाऊं और मैं और मेरी खदीजा इस बेटे की तरबियत करें। जनाब अबू तालिब, ये इंतज़ाम था परवरदिगार की तरफ से। जनाब अबू तालिब का ये बेटा है जो अब सरकार रिसालत मआब के घर में परवरिश पा रहा है। जो अमल रसूलुल्लाह कर रहे हैं वही अमल अमीरुल मोमिनीन अंजाम दे रहे हैं। जिन चीज़ों से रसूलुल्लाह दूर हैं, उन तमाम चीज़ों से अमीरुल मोमिनीन ने खुद को दूर रखा है। दुनिया की सारी अच्छाइयाँ रसूलुल्लाह के पास हैं और ये सारी अच्छाइयाँ तरबियत की बिना पे सरकार अमीरुल मोमिनीन तक पहुँची हैं, और दुनिया की सारी बुराइयाँ अल्लाह ने अपने रसूल से दूर रखी हैं। और इसी तरह से सारी बुराइयों से परवरदिगार ने, सारी पस्तियों से, सारी खराबियों से परवरदिगार ने सरकार अमीरुल मोमिनीन को भी दूर रखा है। ये वो तरबियत का बेहतरीन नमूना है जो कायनात के सामने पेश किया जा रहा है कि देखो, हमने जिसको इस दुनिया में रसूल बनाकर भेजा है, जब सही तरबियत मिल जाए तो फिर उनकी आगोश का परवर्ता कैसा होता है। अगर इसको समझना हो तो आओ देखो, अली के ऊपर नज़र डालो, अली की तरफ देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि सही तरबियत, अच्छी तरबियत किसे कहते हैं। सरकार अमीरुल मोमिनीन रिसालत मआब के अलनी तौर के ऊपर पैगाम इस्लाम को पहुँचाने के बाद अब इस तरह से रसूलुल्लाह के साथ साथ हैं कि तारीख़ कहती है कि कोई एक ऐसा मौका कभी नहीं आया कि मक्का मुअज़्ज़मा में रसूलुल्लाह आगे जा रहे हों और ये 13, 14, 15 साल का जवान नौजवान आपके पीछे पीछे न चल रहा हो। आलम यह है कि मक्के वाले दुश्मनी पर कमर बस्ता हैं, रसूलुल्लाह को पत्थर मारे जा रहे हैं, लेकिन वो पत्थर रसूलुल्लाह के जिस्म अतर तक पहुँचने से पहले सरकार अमीरुल मोमिनीन के जिस्म तक पहुँच रहे हैं। क्यों? ये हिफाजत का अंदाज है। मेरे रसूल को ज़ख्म नहीं होना चाहिए, मेरे हबीब को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मुझे ज़ख्म होता है हो जाए, मेरा बदन लहू लुहान होता है हो जाए, लेकिन जिसमें पैगंबर को तकलीफ़ न पहुँचने पाए। ये वो तरबियत थी कि जो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपने बाबा जनाब अबू तालिब से हासिल की थी।
جناب ابو طالب کا بھی یہی حال تھا کہ جب یہ دیکھتے تھے کہ خطرات ہیں، ایسے موقع کے اوپر اپنے بھائی کے بیٹے جناب رسالت مآب، جو ابھی رسالت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے، جناب رسالت مآب کو بچانے کے لیے بستر رات میں بدل دیتے تھے۔ جہاں پر بھتیجا سو رہا ہے وہاں پر اپنے کسی بیٹے کو سلا دیتے تھے، اور اپنے کسی بیٹے کے بستر پہ اپنے بھتیجے کو سلا دیتے تھے کہ اگر رات کی تاریکی میں دشمن حملہ آور ہوں تو یتیم عبداللہ کی جان بچ جائے، اور اگر قربان ہی ہونا ہے تو میرا کوئی بیٹا قربان ہو جائے۔ سرکار امیر المؤمنین نے اس جذبہ قربانی کو اپنے بابا سے لیا، اور اب عالم یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں کوئی آنے والا پتھر جس میں پیغمبر تک بعد میں پہنچ رہا ہے، جس میں امیر المؤمنین تک پہلے پہنچ رہا ہے۔ جتنے زخم امیر المؤمنین کو اس مکہ معظمہ میں ان کافروں سے اٹھانے پڑے ہیں، ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اور اب عالم یہ ہے، اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان مسلمانوں کی تعداد کے بڑھنے میں جتنا بڑا کردار امیر المؤمنین کا ہے، اس کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی ہے۔ میں بیچ میں جملہ روک کر کہوں کہ یہی انداز تھا کہ جو مدینہ طیبہ میں بھی دکھائی دیا۔ ہر جنگ کے میدان میں رسول اللہ سے آگے کھڑے ہو کر جس نے دشمنوں کے تیروں اور تلواروں کا مقابلہ کیا ہے، وہ امیر المؤمنین کی ذات گرامی قدر ہے۔ اور اسی لیے رسالت مآب نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ امیر المؤمنین ہی کی شخصیت کی بنا پر آج یہ اسلام دنیا تک پہنچا ہے۔ حضور اکرم کا وہ جملہ کہ جو فریقین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین، نہ تو کھڑا ہوا یہ دین اسلام اور نہ ہی اس نے استقامت پائی ہے سوا دو چیزوں کے، یعنی یہ دو چیزیں ہیں جو اسلام کو بنیاد عطا کر رہی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر آج پوری دنیا تک اسلام پہنچا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ دو کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا مال خدیجہ و سیف علی ابن ابی طالب۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے پشت پناہ بن گیا تھا، اور دوسری شے میرے علی کی تلوار ہے۔ اگر امیر المؤمنین کی تلوار نہ ہوتی تو آج یہ مسلمان نہ تعداد میں اتنے دکھائی دیتے۔ کفار کی طرف سے ظلم اور کفار کی طرف سے ستم بے پناہ تھے، لیکن اگر کافر ڈر رہا تھا مسلمان ہو جانے والے مکے کے رہنے والے افراد کو دوبارہ ستانے سے، تو صرف امیر المؤمنین کی تلوار سے ڈر رہا تھا۔ خوف تھا کہ اگر امیر المؤمنین سے ٹکرانا ہو تبھی جا کر مسلمانوں کو کوئی گزن پہنچائے۔ یہ خوف امیر المؤمنین کی تلوار کا تھا۔ عمر بہت زیادہ نہیں ہے، اسلام کا علنی اعلان 13 سال کی عمر مبارک میں رسالت مآب نے کیا ہے، اور 23 سال کی عمر مبارک ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس مکہ معظمہ سے نکل رہے ہیں، اور امیر المؤمنین کی کل عمر 23 سال کی ہے۔ لیکن عالم یہ ہے، بھروسہ اتنا زیادہ ہے کہ اب رسالت مآب جب اس مکہ معظمہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، بلایا امیر المؤمنین کو، سارے مکے کے کفار جمع ہیں کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، اور رسول اللہ کے لیے حکم ہے پروردگار کی طرف سے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف لے جائیں مدینہ طیبہ۔ آپ کو اس رات جو شب ہجرت کہلاتی ہے، اس رات کی صبح آنے سے پہلے مکہ معظمہ سے باہر نکل جانا ہے، اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ کوئی ایسا معتبر انسان رسول اللہ کی نظریں تلاش کر رہی ہیں جو رسول اللہ کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے، یعنی جو امانتیں رسالت مآب کے پاس ہیں ان امانتوں کو ان کے ذمہ داروں، ان کے مالکوں تک پہنچائے۔ اور دوسرے، امیر المؤمنین کو جو ڈھونڈا رسالت مآب نے حکم پروردگار سے، وہ اس لیے تاکہ رسول اللہ کے بستر پہ سو جائیں اور رسول اللہ کی جان بچ جائے۔
अमीरुल मोमिनीन रात भर रिसालत मआब के बिस्तर पे आराम फरमा रहे हैं। सारे कुफ्फार रसूलुल्लाह के घर के चारों तरफ दीवारों से ज़रा अपने कद को बुलंद कर कर के रसूलुल्लाह के घर में झांक कर देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि रसूलुल्लाह अपने बिस्तर पे सो रहे हैं। सुबह में जिस मौके के ऊपर नंगी तलवारें लिए हुए अमीरुल मोमिनीन के सिरहाने पहुँचे और पूछा कि रसूलुल्लाह कहाँ हैं, रसूलुल्लाह का नाम लिया, वो कहाँ हैं? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या मेरे हवाले किया था जो मुझसे पूछ रहे हो? सब लाजवाब। नतीजे में अमीरुल मोमिनीन को गिरफ्तार किया, कुछ देर तक मक्के मुअज़्ज़मा की इस मस्जिद हराम में लेकर रखा और फिर रसूलुल्लाह को न मिल पाने के लिए गुस्सा तो था, लेकिन अब अमीरुल मोमिनीन को आज़ाद करना पड़ा। आए अमीरुल मोमिनीन, घर में आए। अब क्या सूरत हाल है? वो सारी अमानतें जो रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन के हवाले की थी, उन सारी अमानतों को रसूलुल्लाह की तरफ से उनके तमाम जिम्मेदारों तक पहुंचाया, एक एक तक पहुंचाया। इनमें कितने ऐसे थे जिनके जो काफिर थे उनकी अमानत थी, कितने ऐसे थे जो मुशरिक थे, कितने ऐसे थे जो मुनाफिक थे, कितने ऐसे थे जो रात में कत्ल करने के लिए आए थे। अमीरुल मोमिनीन ने उन तक भी उनकी अमानतों को पहुंचाया और ये पैगाम दिया कि देखो, अमानतों को वापस करो। अगरचे अमानतें रखाने वाले अल्लाह को न मानते हों, रसूलुल्लाह को न मानते हों, हत्ता तुम्हारे कत्ल के दर पे हों, फिर भी अमानतों को वापस करना अमानतदारी एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। खियानत का धब्बा कभी तुम्हारे दामन पर नहीं आना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन अब इस मक्का मुअज़्ज़मा से जो आपका मौलिद है, जहां आप मुतवल्लिद हुए, जहां आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, जहां आपके बाबा की कब्र है, जिस जगह आपने बचपन गुजारा है, उस मक्का मुअज़्ज़मा को आपको छोड़ना पड़ा। वो खाने काबा के जहां आपकी विलादत हुई थी, उस शहर को भी अमीरुल मोमिनीन को छोड़ना पड़ा। क्यों? इसलिए कि अब मदीने तैयबा की तरफ हिजरत करने के लिए हुक्म पैगंबर इस्लाम ने दिया था। पूछने वाले ने पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, जिस मौके के ऊपर रात में आप बिस्तर पे सो रहे थे, आपको खौफ नहीं महसूस हुआ कि आप कत्ल हो जाएंगे और फिर नतीजे में आप मदीने तैयबा ना आ सकेंगे? फरमाया, हरगिज़ नहीं। क्यों? कहा, इसलिए कि मेरे रसूल ने मुझसे कहा था कि सुबह में उठना तो अमानतों को वापस करना और फिर मदीने की तरफ निकल पड़ना। मुझे पैगंबर के इस जुमले से समझ में आ गया कि मेरी इतनी ज़िंदगी तो ज़रूर है कि मैं सुबह तक इन अमानतों को वापस करके मदीने की तरफ रवा हो जाऊं। इल्म गैब है, लेकिन इसके बावजूद कितना यकीन है कौल पैगंबर पर। दुनिया को दर्स लेना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने दुनिया को सिखाया कि किस तरह से कौल पैगंबर पे इत्मीनान और भरोसा होना चाहिए। पैगंबर इस्लाम के साथ साथ अब अमीरुल मोमिनीन भी हैं जो इस मदीने तैयबा में मौजूद हैं। इस मदीने तैयबा में अब वो इतने मराहिल हैं कि जिनको अगर सिर्फ शुमार किया जाए तो वक्त कम पड़ जाए। अमीरुल मोमिनीन हैं कि जो इसी मदीना तैयबा में अब पहली मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है और अमीरुल मोमिनीन इस बुनियाद के रखे जाते वक्त इस अंदाज में मदद कर रहे हैं कि ईंटें उठाकर रसूलुल्लाह को दे रहे हैं और गारे के ज़रिए से रसूलुल्लाह इन दीवारों को बुलंद कर रहे हैं। आज इसी मस्जिद पैगंबर में अमीरुल मोमिनीन का वो घर मौजूद है कि जो घर रसूलुल्लाह ने इस मस्जिद पैगंबर में उसका दरवाज़ा खुलता था, सारे दरवाजे रसूलुल्लाह ने बंद कराए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन और सैयद आलमियान का दरवाज़ा जो इस मस्जिद में खुलता था, उस दरवाजे को नहीं बंद किया था। वसद्दल अबवाब इल्ला बाबा, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जाहिर है बहुतों को ये गिरा गुजरा। आकर पूछा, आपने मेरे घर का दरवाज़ा बंद कराया? कहा, मैंने बंद कराया।
دوسرا آیا، یا رسول اللہ آپ کے حکم سے میرے گھر کا دروازہ بند کیا گیا، کہا میں نے بند کرایا۔ سارے لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں، اور پھر جب درمیان میں یہ آواز اٹھی کہ آپ نے میرے گھر کا دروازہ تو بند کیا لیکن علی کے گھر کا دروازہ نہیں بند کیا، فرمایا نہ تمہارے گھر کا دروازہ میں نے اپنے اختیار سے بند کیا تھا، اور نہ اپنے اختیار سے میں نے علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا اختیار نہیں تھا تو کس نے آپ سے کہا تھا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے حکم تھا لہٰذا تمہارے دروازوں کو بند کیا، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا لہٰذا علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ امیر المؤمنین جب اپنے گھر سے نکلیں تو آپ کا قدم اللہ کے گھر میں رکھا جائے، اور جب امیر المؤمنین اپنے گھر میں واپس پلٹیں تو پہلے اللہ کے گھر میں آئیں پھر اپنے گھر جائیں۔ آپ نے غور کیا کتنا گہرا رشتہ ہے اللہ کا حجت اللہ سے، اور حجت اللہ کا اللہ سے۔ اللہ کے گھر جاؤ گے تبھی تمہیں حجت اللہ کے دروازے تک پہنچنے کی توفیق ملے گی، اور جب تم حجت اللہ تک جانا چاہتے ہو تمہیں اللہ تک پہنچنا ہوگا۔ یہ دونوں سے تمہارا رشتہ قوی ہونا چاہیے، تبھی انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، اور اپنی زندگی میں انسان وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے کہ جن چیزوں کو پروردگار اسے عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ عہد مسعود کہ جو سرکار رسالت مآب نے سرکار امیر المؤمنین سے فرمایا کتنا بابرکت تھا۔ دنیا میں بہت سے رشتے قائم ہوتے ہیں لیکن 10 20 50 60 100 150 سال کے بعد نہ وہ رشتے کی خبر رہ جاتی ہے، نہ کوئی ذکر کرتا ہے، نہ کہیں نام لیا جاتا ہے۔ اکیلا اور واحد رشتہ ہے کہ جس رشتے کو سرکار رسالت مآب نے اس دنیا میں اس انداز میں قائم کیا کہ عرش پر اللہ نے جناب امیر المؤمنین اور سید عالمیان کا رشتہ برقرار کیا، زمین پر رسالت مآب نے امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کا رشتہ قائم کیا۔ آج دنیا میں جتنے بھی اولاد پیغمبر موجود ہیں، جتنے بھی نسل پیغمبر سے متعلق افراد موجود ہیں، وہ سب اسی رشتے کی بنا پر موجود ہیں۔ ہے کوئی جو اتنے زیادہ قدیمی اور قوی رشتے کو آج بھی یاد رکھے؟ سب بھول چکے ہیں۔ انسانوں سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارے دادا کے والد کے سلسلے میں کہ ان کا کب عقد ہوا تھا، انسان کو خبر نہیں ہوگی۔ انسان سے 4 جنریشن اوپر جا کر پوچھ لیا جائے 5 6 کہ ان کا کس کے ساتھ عقد ہوا تھا، شاید انسان نام بھی نہ بتا پائے۔ لیکن یہ اکیلا رشتہ ہے جو اتنی مدت 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود آج بھی ہر انسان کو یاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا برکت والا یہ رشتہ تھا کہ جس پر اللہ نے عرش پر ناز کیا، ملائکہ نے اپنی بزم میں فخر کیا، رسول اللہ نے یہاں زمین پر فخر کیا، اور پھر مؤمنین کی تو خوشی کا عالم ہی کیا بتایا جائے۔ بے پناہ پر مسرت موقع، اور پھر عالم یہ ہے کہ اس مبارک اور بابرکت رشتے کی بنا پر اب اس دنیا میں وہ عظیم بیٹے تشریف لا رہے ہیں کہ جو کائنات میں بے مثال ہیں۔ سرکار امیر المؤمنین کی اولاد جو جناب سید عالمیان کے ذریعے سے اس دنیا میں موجود تھی، وہ بیٹے، وہ اولاد اللہ نے جناب سیدہ کے ذریعے سے سرکار امیر المؤمنین کو 5 اولاد عطا فرمائیں، جن میں سب سے پہلی اولاد امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں، جو تمام انسانیت کے لیے دوسرے امام قرار پائے۔ دوسری اولاد سرکار امیر المؤمنین کی جناب سیدہ کے بطن اطہر سے جو تشریف لائے وہ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں، کہ جو عالم انسانیت کے لیے تیسرے امام ہیں، اور ساری کائنات آپ کو سید الشہداء مانتی ہے، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ آپ کی تیسری اولاد جناب زینب جو بڑی ہی عظیم الشان خاتون
کہ جن کو ثانی زہرا کا لقب ملا، اور چوتھی اولاد جناب ام کلثوم کہ جو رسالت مآب کے گھرانے کا چشم و چراغ ہیں۔ پانچویں اولاد پروردگار نے سرکار امیر المؤمنین کو عطا فرمائی جناب سیدہ کے بطن مبارک سے، کہ جو مظلومیت کی آج علامت ہیں، وہ ہیں جناب محسن بن علی۔ یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کو دشمنوں نے دنیا میں آنے سے پہلے شہید کر دیا۔ اس طرح سے سرکار امیر المؤمنین کی 5 اولاد ہیں کہ جو جناب سیدہ کے ذریعے سے اللہ نے عطا فرمائیں، اور اس طرح سے سرکار امیر المؤمنین کو پروردگار نے مختلف ازواج کے ذریعے سے جو اولاد عطا فرمائی ہیں، وہ 14 بیٹے اور 13 بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ البتہ تعداد کہیں پر کم اور کہیں پر زیادہ کا ذکر بھی ہے۔ اس طرح سے سرکار رسالت مآب کو پروردگار نے 27 اولاد عطا فرمائی ہے۔ بعض اختلافات کے ساتھ ہو سکتا ہے تعداد کم یا زیادہ بھی ذکر کی جائیں، لیکن یہ جو کثیر اولاد پروردگار نے عطا فرمائیں وہ اسی لیے تاکہ اولاد امیر المؤمنین دنیا کے مختلف گوشوں تک پہنچیں، اور پھر فخر رازی جیسے مفسر جو مفسر کبیر کہلاتی ہیں، کہ جو عالم اہل سنت کے لیے بہت بڑے عالم اور مفسر سمجھے جاتے ہیں، انہیں یہ بات کہنی پڑے کہ نہ جانے کتنے اولاد پیغمبر ہیں کہ جو قتل کیے گئے، جنہیں سولیوں پہ چڑھایا گیا، جنہیں زہر دیا گیا، جن کو نہ جانے کتنے ظلم و جور کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود ان کا جملہ ہے، اس کے باوجود آج دنیا کا گوشہ گوشہ ہے جو اولاد پیغمبر سے چھلک رہا ہے۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ پروردگار نے رسول اللہ کی اس بیٹی کو نسل پیغمبر کا ضامن قرار دیا تھا، اور یہ نسل پیغمبر دنیا میں جہاں بھی پہنچی ہے وہ اس بنا پر کہ ان کا رشتہ امیر المؤمنین اور سید عالمیان سے ہے۔ عالم یہ ہے کہ امیر المؤمنین صبح میں محنت اور مشقت کے لیے جا رہی ہیں، کبھی کسی یہودی کے باغ میں سچائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کبھی کسی کے کھیت میں کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کبھی گہرے کنویں کھودتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور گھر میں بھی عالم یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے بیت الشرف میں بھی کبھی اون کاتا جا رہا ہے، کبھی دوسروں کے اناج کو آٹے کی شکل دے کر انہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں کہ جن کاموں کے ذریعے سے گھر کا آذوقہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ محنت اور مشقت کا یہ عالم ہے، اور پھر ادھر سے بھی عالم یہ ہے کہ رات عبادتوں میں بسر ہو رہی ہے، رات بندگی پروردگار میں گزاری جا رہی ہے۔ اور پھر جب کفار و مشرکین کی طرف سے مستقل اسلام پر حملے شروع ہوئے، تو پھر اب امیر المؤمنین ہیں کہ جن کی تلوار ان کفار و مشرکین کو قتل کرنے کے لیے بار بار اپنی نیام سے باہر آ رہی ہے، اور کفار اور مشرکین کا قلع قمع کیا جا رہا ہے۔ ایک بھی زخم جسم پیغمبر پر پہنچنے نہیں دیا گیا جب تک امیر المؤمنین کی تلوار آپ کے سامنے موجود رہی۔ مسلسل رسالت مآب کا دفاع ہو رہا ہے، اور امیر المؤمنین ہیں جو دوسروں کے بھاگ جانے کے باوجود رسول اللہ کے دفاع میں سینہ سپر ہیں۔ جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے، امیر المؤمنین اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں، اور ادھر عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ رات بھر عبادتوں میں گزر رہی ہے، اور پھر امیر المؤمنین ان ساری مشقتوں اور زحمتوں کے باوجود کسی طرح کا کوئی گلہ ایک آپ دکھا دیں تاریخ میں تو امیر المؤمنین کی زبان اطہر پر کوئی گلہ نہیں آیا ہے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ جب امیر المؤمنین نے وہ منظر دیکھا کہ حکم پروردگار سے پیغمبر خاتم نے منبر پہ جا کر سارے مسلمان جو 1.25 لاکھ کی تعداد میں تھے، ان مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو کر سرکار امیر المؤمنین کے سلسلے میں یہ اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یہ پیغام
परवरदिगार की तरफ से रसूलुल्लाह ने सारी उम्मत तक पहुँचाया। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने एक दुआ भी फरमाई, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदि मन आदा वंसुर मन नसरा वख्दुल मन खदला वलअन मन खालफा व अदरिल हक़ मअहु हैथुमा दार। आप इंसाफ से बताएं, दुआ होती है तो ये बंदे की अल्लाह से दुआ होती है जो खामोशी के साथ सिर्फ अल्लाह तक आवाज़ पहुँचनी है, इंसानों को तो नहीं सुनाई जाती। रसूलुल्लाह इस मैदान गदीर में दुआ अल्लाह से कर रहे हैं और सुन बंदे रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि इंसान मुतवज्जे हो जाएं और फिर अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन ये करार दें। जब रसूलुल्लाह ये फरमाएं कि अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, खुदारा जो अली को दोस्त रखे उसे तू भी दोस्त रख। मुसलमानों, आज के बाद से तुम अली को दोस्त रखना ताकि अल्लाह तुम्हें दोस्त रखे। पैगाम दिया जा रहा है व आदिमन आदा, परवरदिगार जो अली से दुश्मनी करे तू भी उसका दुश्मन बन जा। मुसलमानों, अली से दुश्मनी न करना। पैगाम ये दिया जा रहा है कि वंसुर मन नसरा, जो अली की मदद करे खुदारा तू भी उसकी मदद फरमा। मुसलमानों देखो, अली के मददगार बन जाना। उसके बाद वख्दुल मन खदला, जो अली के बारे में ज़रा भी ये तसव्वुर लेकर आए कि मुआज़ अल्लाह अली को जलील करना हो तो परवरदिगार तू उसको जलील और रुस्वा कर दे। मुसलमानों, अली के बारे में ऐसी फिक्र भी अपने जहन में लेकर ना आना। व अदरिल हक़ माहू हैथुमा दार, परवरदिगार जिधर जिधर अली जा रहे हैं उधर उधर हक़ को भी करार दे। मुसलमानों, अली के पीछे चलने की आदत बनाओ, इसलिए कि हक़ भी अली के पीछे चल रहा है। मुसलमानों को ये पैगाम दिया और फिर कुछ ही दिनों के बाद रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये वो पहली अजीम मुसीबत थी कि जो अमीरुल मुमिनीन के ऊपर आई। अमीरुल मुमिनीन की निगाहों के सामने मुसलमान जसदे मुबारक पैगंबर को छोड़कर अपनी मीटिंगें करने में मसरूफ़ हो गए। सिर्फ अमीरुल मुमिनीन हैं जो अपने दस्ते मुबारक से गुस्ल दे रहे हैं, अपने दस्ते मुबारक से आपने कफन पहनाया, ख़ुद आपने नमाज पढ़ी, चंद असहाब जमा हो गए और फिर वो पैगंबर कि जिनका खिताब सुनने के लिए 1.25 लाख मुसलमान जमा होते थे, ऐसे पैगंबर के दफन के मौके पर चंद मुसलमान हैं जो अब दफनाने के लिए आ रहे हैं। अमीरुल मुमिनीन की निगाहों के सामने ये मंजर है, कितना सख्त है, लेकिन अमीरुल मुमिनीन ने सब्र फरमाया। कुरान मजीद है कि जिसे अमीरुल मुमिनीन ने जमा किया ताकि इस उम्मत को कुरान मजीद दिया जाए। एक प्रोपेगंडा ये भी किया जाता है कि ये कुरान मजीद दूसरों ने जमा किया है, इस कुरान मजीद को अमीरुल मुमिनीन ने जमा किया है। एक मुस्तकिल गुफ्तगू है कि जिस पर कभी किसी मौके पर रोशनी डाली जाएगी, लेकिन एक हकीकत है, कुरान सिर्फ अमीरुल मुमिनीन की ज़हमतों और मेहनतों का नतीजा है। आज मुसलमानों के हाथ में जो कुरान मजीद मौजूद है, ये वही कुरान है कि जिसको अमीरुल मुमिनीन ने यकजा किया था हुक्म पैगंबर से। अमीरुल मुमिनीन की ज़िंदगी का वो सख्त वक्त शुरू हो चुका है। अमीरुल मुमिनीन के लिए जनाब सैयद आलमियान सबसे बड़ी मूनिस और मददगार हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर जनाब सैयदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अमीरुल मुमिनीन तन्हा हैं, अमीरुल मुमिनीन अकेले हो चुके हैं। आलम यह है कि अब ये 25 साल का तवील ज़माना अमीरुल मुमिनीन ने सख्तियों के साथ गुजारा, मुश्किलात में गुजारा, लेकिन इसके बावजूद अमीरुल मुमिनीन ने जब भी ये देखा कि इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम के ज़िम्मेदार जो बने हुए थे उनकी मदद फरमाई। क्यों? ताकि इस्लाम बच जाए, ताकि इस्लाम का शीराज़ा महफूज रह जाए। जंग बद्र, जंग उहद, जंग हुनैन, जंग खैबर, सारी जंगों को फतह करने वाले अमीरुल मुमिनीन की तलवार और अमीरुल मुमिनीन के दस्ते मुबारक की ताकत अभी भी महफूज थी, लेकिन सिर्फ इसलिए अमीरुल मुमिनीन ने अपने हक़ का मुतालबा करने के लिए तलवार नहीं उठाई ताकि इस्लाम महफूज रहे, ताकि इस्लाम का शीराज़ा महफूज रह जाए, ताकि इस्लाम इस अंदाज में बिखरने न पाए
کہ پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ 25 سال امیر المؤمنین کی خاموشی کے مکمل ہوئے۔ اب عالم یہ ہے کہ اب امیر المؤمنین کے دروازے پر سارے مسلمان جمع ہو چکے ہیں۔ تیسری خلافت کا دور ختم ہوا ہے اور اب مسلمان امیر المؤمنین کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہیں کہ آپ کو ہاتھ بڑھانا ہے، بیعت ہم کریں گے تاکہ آپ ہمارے حاکم اور حکمراں اور ایڈمنسٹریٹر قرار پائیں۔ یہ ظاہری خلافت ہے جو امیر المؤمنین کو اس انداز میں ایسے سخت لمحات میں عطا کی جا رہی ہے۔ اب امیر المؤمنین کے دست اختیار میں تمام اسلامی مملکت ہے۔ اب تو اس گھرانے میں کبھی فاقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو اس گھرانے میں جتنے افراد ہیں ان کے لباس بہترین ہونے چاہیے، ان کے سونے کے بستر اچھے سے اچھے ہونے چاہیے، ان کے گھر کی دیواریں بہترین قسم کے سونے اور چاندی کے جڑے ہوئے زمرادات کے ذریعے سے تیار کی جانی چاہیے۔ لیکن عالم یہ ہے، کل تک اس انداز میں کہ گھر میں کبھی کبھی اس طرح سے بچے بھوکے رہتے تھے کہ ان کی آواز بلند ہوتی تھی، فریاد کرتے تھے۔ آج بھی حکومت مل جانے کے بعد بھی گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ کیوں؟ آج بھی لباس نہیں بدلے، ویسے ہی پرانا لباس جو کل تک پہنا جاتا تھا وہ آج بھی پہنا جا رہا ہے۔ جس گھر میں کل پہ رہتے تھے اسی گھر میں آج بھی رہ رہے ہیں۔ جیسا کھانا کل تک کھاتے تھے وہی آج بھی کھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہا یہ دنیاوی حکومتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر حکمراں حکومت مل جانے کے بعد استحصال کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نمائندہ علی ہے کہ جس کے وہاں حکومت مل جانے کے بعد نہ کسی قسم کی تبدیلی آئے گی، نہ کسی قسم کا بھی انسان اپنے اندر چینجنگ محسوس کر، بلکہ اب بندگی پروردگار کا ایک اور موقع مل گیا ہے۔ حکومت لوٹنے کے لیے نہیں ہے، حکومت خدمت کرنے کے لیے ہے۔ حکومت لوگوں کا مال چھیننے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کا حق دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ حکومت لوگوں کو سختیوں میں قرار دینے کے لیے نہیں ہوتی، حکومت لوگوں کو آرام عطا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے سرکار امیر المؤمنین کا وہ معرکۃ الآراء جملہ کہ آپ نے فرمایا کہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها، فرماتے ہیں کہ مجھ کو اگر 7 بڑے یہ جو حکومتی پیمانے پہ حصے زمین کے قرار دیے جاتے ہیں یہ سب کے سب مجھے دے دیے جائیں اور ان کے تحت آنے والی ساری چیزیں، یعنی گویا پوری زمین کا اختیار دے دیا جائے، پوری زمین کے معدنیات کو میرے حوالے کر دیا جائے، پوری زمین کے زیورات میرے پاس آ جائیں، پوری زمین کے سونے چاندی میرے حوالے کر دیے جائیں، لیکن بس ایک چھوٹا سا کام مجھے کرنا ہو۔ اتنی بڑی حکومت لے کر میں صرف ایک چیونٹی کے منہ سے اس دانے کو چھین لوں جو وہ اپنی غذا کے طور پر لے کر جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں اس چیونٹی کے منہ سے دانے کو چھیننا پسند نہیں کروں گا، اگرچہ مجھے پوری دنیا کی حکومت کو ٹھکرانا پڑ جائے۔ امیر المؤمنین کی نگاہ میں حکومت کی اہمیت نہیں ہے، عدل و انصاف کی اہمیت ہے۔ ایک چھوٹا سا ظلم کر کے اگر بڑی حکومت مل جائے، علی کو حکومت گوارا نہیں ہے، ظلم کو ٹھکرانا قبول کر رہے ہیں۔ یہ ہے امیر المؤمنین کا وہ پیغام جو ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو سارے انسانوں کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے۔ کبھی حکومت مل جانے کے بعد، کبھی مال مل جانے کے بعد، کبھی اختیار مل جانے کے بعد، کبھی تھوڑی سی عزت مل جانے کے بعد اگر ہمارے اندر ظلم کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جن شخصیتوں کو اپنا امام مانا ہے، جس ولی کو ہم نے اپنا مولا مانا ہے، کیا وہ ہم سے راضی ہو سکتی ہیں؟ آپ کی پوری زندگی ہے
جو عدالت کے زیر سایہ گزر رہی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے کہ جو آپ نے عدالت کے ساتھ بسر کیا ہے، اور اسی بنا پر آپ کے لیے وہ مشہور جملہ کہا کہ قتل فی محراب عبادتہ بشدت عدلہ، امیر المؤمنین کو صرف اس بنا پر شہید کر دیا گیا کہ آپ بے پناہ عدالت اختیار کرتے تھے۔ یعنی جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے دنیا اسی کو ناپسند کرتی ہے، اور امیر المؤمنین کی شہادت یہی پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو، اللہ کی پسند کو اہمیت دینا، لوگوں کی پسند کو اہمیت نہ دینا۔ لوگ ظلم پسند کرتے ہیں، اللہ عدالت پسند کرتا ہے۔ تم اپنی جان کو قربان کر دینا لیکن عدالت کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ وہ امیر المؤمنین کا پیغام تھا کہ جو ساری دنیا کے لیے مشعل راہ بھی ہے، ساری دنیا کے مفکروں کو بہترین رہنمائی کرنے کے لیے ایک مکمل پیغام ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سگا بھائی آیا ہے اور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اس وقت مملکت اسلامیہ کے حکمراں ہیں، مجھے کچھ اضافی عطا کر دیجئے۔ فرماتے نہیں، میری نگاہ میں تم یقیناً میرے سگے بھائی ہو، تم یقیناً میرے رشتہ دار ہو، لیکن جب حکومت کے زاویے سے، نظریے سے میں دیکھتا ہوں تو میرے لیے سب برابر ہیں۔ حتیٰ ابن کثیر نے یہ جملہ لکھا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی حاکم نہیں ملے گا کہ جس موقع کے اوپر اصفہان سے خراج کی شکل میں کچھ مال آیا تو ساتھ میں کچھ روٹیاں بھی تھیں، ان روٹیوں کو تقسیم کرنے کے بعد ایک روٹی باقی بچ گئی، اس ایک روٹی کو بھی اس حاکم نے کئی ٹکڑے کیے اور لوگوں کے درمیان بانٹ کر وہ ایک ٹکڑا جو خود کا حق بنتا تھا اسے لیا ہے۔ اس ایک ٹکڑے سے زیادہ لینے پر امیر المؤمنین راضی نہیں ہوئے۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا حکومت کرنے والا؟ ہے کوئی دنیا میں اس طرح سے عدالت کو اختیار کرنے والا؟ یہ صرف امیر المؤمنین کی ذات گرامی قدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین کا آخری وارث جب اس روئے زمین پر آئے گا تو پھر عدل و انصاف کا پرچم بلند کرے گا۔ وہی عدالت جو امیر المؤمنین نے قائم کی تھی، وہی انصاف کا انداز جو امیر المؤمنین کا انداز تھا، وہی آپ کا آخری وارث بھی اس روئے زمین پر اختیار کرے گا۔ لہٰذا امیر المؤمنین کو مولا ماننے والوں کی ذمہ داری ہے اپنے دائرے میں جہاں جہاں بھی ان کے اختیارات ہیں وہاں پر اس ظلم سے پرہیز کرنا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کو ظلم سے دور رکھنا ہے، ہم جس مسجد سے وابستہ ہیں اسے ظلم سے دور رکھنا ہے، ہم جس امام بارگاہ سے وابستہ ہیں اسے ظلم سے دور رکھنا ہے، ہم جس محلے میں سے وابستہ ہیں ہر جگہ ہمیں عدالت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، ہمیں ظلم سے بچنا ہے۔ اتنا زیادہ آپ کے مزاج میں عادلانہ رویہ تھا کہ جس موقع کے اوپر آپ کے سامنے ضربت لگی ہے، زخم ہے، بدن لہو لہان ہے، خونی ہو چکا ہے، آپ کے سامنے جب کاسے شیر لایا گیا، اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کیا یہی دودھ تم نے سامنے شکنجوں میں جکڑے ہوئے کھڑے قاتل ابن ملجم کو بھی پلایا ہے یا نہیں؟ کون ہے جو اپنے قاتل تک کا خیال رکھنے والا ہو؟ کون ہے جو اتنی محبت کرنے والا ہو اپنے ان لوگوں سے جو اس روئے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں؟ اور میں عرض کروں، انسان جب کسی موقع کے اوپر اپنی کامیابی کو دیکھتا ہے تو اعلان کرتا ہے۔ امیر المؤمنین نے اپنی کامیابی کا اعلان کب فرمایا؟ اعلان تب فرمایا جس موقع کے اوپر جنگ فتح فرمائی، اعلان نہیں کیا ہے۔ جس موقع کے اوپر آپ نے عہد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا، ساری دنیا کو علم دیا لیکن نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کب فرمایا؟ یہ تب فرمایا جب سجدے میں سر ہے
اور دشمن نے سر اقدس پہ ضربت ماری ہے، شہادت سے قریب ہیں، فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اصل کامیابی امیر المؤمنین کی نگاہ میں یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں شہادت کے ساتھ حاضر ہو، اور اسی لیے سب سے زیادہ سخت ہے امیر المؤمنین کا اس دنیا سے رخصت ہونا۔ جو عدل و انصاف کا بہترین نمونہ، وہ علی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دنیا رو رہی تھی، کائنات ماتم کر رہی تھی، آسمانوں سے کرئے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی، جبریل امین آواز دے رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسا امیر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں، ابھی گزشتہ سال ہم سب نے امیر المؤمنین کی شہادت کے 1400 سال مکمل ہوئے تھے، ہم سب نے سوگ منایا تھا، ہم سب نے فرش عزا بچھائی تھی، کتنا گریہ کر رہے تھے افراد، کتنا ماتم کر رہی تھی انسانیت۔ 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج جب علی کی مظلومیت کا تذکرہ ہوتا ہے، انسان کی آنکھیں رونے لگتی ہیں، انسان ماتم کرنے لگتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، جب ذکر علی سن کر شیعہ اتنا روتے ہیں تو اس موقع پر کیا حال ہوا ہوگا جب اسی کوفے کے ایک ایک گھر تک کی آواز پہنچی، لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم جو مینارِ ہدایت ہیں وہ منہدم ہو گئے، علی قتل کر دیے گئے۔ کیا حال بیٹیوں کا ہوا ہوگا، کیا حال بیٹوں کا ہوا ہوگا۔ اسی لیے ملتا ہے کہ زینب اپنے گھر میں موجود تھیں لیکن چین نہیں آ رہا ہے، جناب زینب کو قرار نہیں ہے، میرا بابا مسجد میں ہے، میرا بابا زخمی ہے۔ جناب زینب علیہ مقام انتظار کر رہی ہیں، اور اب امیر المؤمنین کو بیت الشرف لایا جا رہا ہے، لیکن انداز یہ ہے کہ اب جب امیر المؤمنین نے محسوس کیا کہ مسجد کے مصلی اور نمازی بھی میرے ساتھ ساتھ گھر کی طرف آ رہے ہیں، امام حسن کے کان کی طرف اشارہ کیا، قریب بلایا اور فرماتے ہیں بیٹا ان میرے ساتھیوں سے کہو کہ یہ واپس چلے جائیں۔ بابا یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیٹی زینب گھر میں گریہ کر رہی ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ زینب کی آواز ان نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ آقا آپ کو اتنا احساس ہے نامحرموں کے درمیان گھر میں موجود زینب کی آواز نہ پہنچنے پائے، کاش سن 61 ہجری میں آپ آ کر اسی کوفے میں منظر دیکھتے، اونٹوں پر بیٹھی ہوئی سیدانیاں ہیں کہ جن کے پاس نہ چادریں ہیں، نہ جن کے پاس پردے کا انتظام ہے، اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ جناب زینب علیہ مقام اس شہر کوفہ میں اسیر کی شکل میں لائی جا رہی ہیں۔ ہاں بس میں نے آپ کی زحمتوں کو مکمل کر دیا، امیر المؤمنین کو بیت الشرف میں لایا گیا۔ ایک جملہ اور مسائب مکمل کیے دیتا ہوں۔ امیر المؤمنین کو آ کر طبیب نے دیکھا اور جملہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ اگر چاہتے ہو کہ علی کو مزید زندگی مل جائے تو ان کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ دودھ پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کہ طبیب تو چلا گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اب جو دق الباب ہوا اور امام حسن دروازے پہ آئے، دیکھا پورے دروازے کے اوپر نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے ہاتھوں میں کاسے شیر لیے ہوئے کھڑے ہیں اور ایک ہی بس جملہ کہہ رہے ہیں کہ آقا یہ دودھ ہم لے کے آئے ہیں، لے جا کر بابا کو اپنے پلا دیجئے، شاید انہیں زندگی مل جائے۔ یہ کوفے کے یتیم ہیں، یہ کوفے کے لاوارث ہیں، یہ کوفے کے ایسے بچے ہیں جن کا کوئی خیال کرنے والا نہ تھا۔ علی ان کا خیال کرتے تھے، علی ان کے لیے رہنمائی کرتے تھے، ان کے کھانے اور غذا کا انتظام کرتے تھے۔ آج یہ بچے ہیں
जो अमीरुल मोमिनीन के लिए दूध लेकर आए हैं। इमाम हसन ने तो रुख्सत कर दिया, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूँ कि आका, इन बच्चों को रुख्सत करते वक्त कह दीजिए कि ये कासे शीर को महफूज रखना। 20 साल के बाद इसी कूफे में काफिला आने वाला है कि जिसमें इतने छोटे छोटे बच्चे प्यासे मौजूद हैं कि जिनके हलक खुश्क हो चुके हैं, जिनकी ज़बानों से गुफ्तगू की भी ताकत ख़त्म हो चुकी है। ए कूफे वालों, हुसैन के अहले हरम का ख्याल करना। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगार, वारिस अमीरुल मोमिनीन हमारे आका और मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा और सरकार अमीरुल मोमिनीन की हयात तैयबा से दर्स लेकर हमें भी अपनी ज़िंदगियाँ कामयाब बनाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। आप हज़रात से इल्तिमास है कि जिन मरहूमीन के लिए इस मजलिस अज़ा को मुनाक़िद किया गया है, उन मरहूमीन के लिए ख़ास तौर से जिनका नाम आपके सामने पेश किया जा रहा है, उस मरहूमा के लिए आप एक सूरह फ़ातिहा पढ़कर ईसाल फरमा दें।